يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر یہ باہم توأم صورتیں ہیں، یہ جوڑا صورتیں ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل اور تتمہ ہے، اور موضوع دونوں صورتوں کا اور مدعا ایک ہی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ قیامت کی ہولناک ہلچل سے لوگوں کو خبردار کرنا، جو عالم بالا میں بھی ہوگی اور عالم زیری میں بھی ہوگی۔ علویات میں بھی ہلچل مچے گی اور سفلیات میں بھی یہ ہلچل رونما ہوگی۔ وہاں زیادہ تفصیل تھی اس ہلچل کی، اور اس صورت میں صرف دو چیزیں بیان کی گئیں، لیکن مقصد یہی ہے کہ وہ زلزلہ اور وہ اکھاڑ پچھاڑ اور وہ زیر و زبر ہونے والا لمحہ کہ ہر چیز جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی، اور ہر چیز جو ہے وہ اس جہان کی تلپٹ ہو جائے گی۔ اور مقصد اصل میں یہ ہے کہ ان صورتوں میں خطاب ہے اغنیاء کو اور متکبرین کو۔ اغنیاء اور متکبرین اپنے گھروں کے لیے، اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے عالی شان محل، بڑے بڑے محکم قلعے اور بڑی بڑی شاندار حصار والی عمارتیں، جن کے اندر بڑے محفوظ ہوتے ہیں، وہ ان تک پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس کو ہندی میں اور اردو میں گڑی بھی کہہ دیتے ہیں، گڑیاں، قلعے اور گڑیاں اور محل اور اس طرح کے محکم جو انہوں نے پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی، ان کے اندر رہتے تھے۔ اور ان میں رہنے والا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں اور میں کسی کی میرے تک رسائی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بتایا، ایک تو موت کی رسائی سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت یہ انسان کو محکم قلعوں میں بھی جا پکڑتی ہے، وہاں بھی انسان کو مرنا ہوتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ اس موت کے آنے سے کوئی چیز مانے اور حفاظت کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اور دوسرا کہ یہ چیزیں رہنے والی نہیں ہیں، یہ سب ڈھہ جانے والی ہیں، یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس عالم کی یہ محکم چھت ہی نہ رہی، اور یہ اس چھت کے نیچے جو کمکمیں اس کو خوبصورت بنانے والے ہیں، ان کا نظم اور ان کا جو ارتباط ہے یہی نہ رہا، اور یہ سارے بکھر گئے، تو اوپر والا سلسلہ بھی سارا بکھر جائے گا اور نیچے والا سلسلہ بھی سارا بکھر جائے گا، اور ایسے بکھرے گا کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان جو ہے پھٹ جائے گا۔ انفطار اور انشقاق، ان دونوں کا معنی شگاف اور رخنا پڑ جانا۔ شگاف پڑ جائے کسی چیز میں، وہ جدا ہو کر دور ہو جائے، اس میں رخنا پڑ جائے، اس میں دراڑ پڑ جائے، یہ انشقاق ہوتا ہے۔ تو یہ آسمان جو ہے اب تو ایک محکم چھت کی طرح، قطع نظر اس سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حد نگاہ میں ایک خلا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یا جیسے قرآن نے کہا ہے کہ آسمان جو ہے یہ تہ بر تہ
ایک محکم وجود ہے اور اس کے دروازے ہیں۔ اب تو ان دروازوں تک جب پہنچتے ہیں تو اجازت کے بغیر وہاں داخلہ نہیں ہوتا، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالا کی طرف گئے اور آسمان پہ جا کے دربان پوچھتا تھا کہ کون ہے، تو بتایا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل ہیں، تو پھر ان کو ذریعے دروازہ کھولا جاتا تھا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس کے استحکام کا یہ ختم ہو جائے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور انشقاق جیسا کہ آگے صورت میں آ رہا ہے، السماء انشقت، پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ تو انفطار اور انشقاق یہ دونوں قریب قریب ہیں۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جو ہیں بکھر جائیں گے، ٹوٹ کے گریں گے اور بکھر جائیں گے۔ اب تو یہ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہیں اور اپنے اپنے مدار پہ یہ متحرک ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، لیکن پھر وہ شیرازہ جس نے انہیں باندھ رکھا ہے اور وہ نظم جس نے انہیں جوڑ رکھا ہے، وہ نظم ختم ہو جائے گا اور یہ آپس میں ٹکرا کے ایسے بکھر جائیں گے جیسے کچرا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ فجر یفجر، تفجیر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھماکہ کرنا اور پھاڑ دینا کسی چیز کو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سمندر جو ہیں یہ ان کے اندر ایسا انفجار ہوگا، ایسے دھماکے ہوں گے کہ یہ اس دھماکے کی وجہ سے اپنی حدوں سے باہر نکل جائیں گے۔ اب تو ان کی حد ہے نا، یہ ایک حد کے اندر رہتے ہیں اور وہیں ان کے طوفان آتے ہیں، وہیں ان کے امواج کا تحرک ہوتا ہے اور یہ پانی کا ذخیرہ وہیں ٹھہرا ہوا ہے، اور زمین کی جو شمالی سمت ہے یا سمت ہے یہ اونچی ہے اور جنوبی سمت جو ہے وہ نیچی ہے، اور شمال کی طرف سے یہ جو ہے نا یہ زمین کی چھت ہے، K2 ہے، ہمالیہ ہے، یہ اونچے پہاڑ ہیں، اور نیچے جاتے ہیں تو جنوب کی طرف پھر یہ سمندر ہے اور یہ گہرائی ہے، اور یہ سمندر آپس میں سارے ملے ہوئے ہیں۔ یہ جو بحر محیط ہے، المحیط الشمالی، الجنوبی اور الہندی، الہادی، الاطلسی، یہ جتنے سمندر ہیں یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور پھر جب وہ اس کے اندر ایسا یہ پھوٹیں گے اور پھٹیں گے اور پھر ان کا پانی جو ہے وہ زمین کے اوپر پھیل جائے گا۔ اور پیچھے اس کے ساتھ یہ بھی گزر چکا ہے کہ زمین کے اوپر پانی کے پھیلنے کے ساتھ یہ آگ بن جائیں گے اور اشتعال پذیر ہو جائیں گے۔ ایسا یعنی کام الٹ ہوگا کہ یہ آگ بجھانے والا جو عنصر ہے، پانی آگ بجھاتا ہے، یہ عنصر خود ہی اشتعال پذیر ہو جائے گا، اس کو آگ لگ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں کو اللہ رب العزت نے ایک خاص تناسب کے اندر جمع کیا ہوا ہے، اور جب شدت کی گرمی ہوگی اور یہ الگ ہو جائیں گے، یہ ان کی ترکیب ہے یہ باقی نہیں رہے گی، تو زمین کے اوپر پھیل بھی جائے گا اور آگ بھی لگ جائے گی، پوری زمین جو ہے اس پہ آگ لگی ہوئی۔ اللہ اللہ اللہ۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں، باثر یباثر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بکھیر دینا، اور یہ باثرہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کھود کر اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کر دینا، یہ معنی ہوتا ہے باثرہ کا، کسی چیز کو کھودنا اور اس کی مٹی کو الٹ پلٹ کر دینا۔ تو قبریں کھود کر اور اکھاڑ کر ان کو اوپر نیچے اس طرح بکھیر دیا جائے گا کہ ان میں سے جو مردے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے۔ اور دوسرا ایک اور بھی مفہوم ہے اس کے اندر کہ قبریں تو کھول دی جائیں گی اور بکھیر دی جائیں گی اور ان میں سے مردے زندہ ہو جائیں گے، اور زمین کے اوپر بھی ایسا وقت آ جائے گا
کہ زمین کے اندر جو کچھ بار اور خزانے اور جو کچھ بوجھ ہیں وہ سارے زمین باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کو بڑی سختی سے ہلایا جائے گا، زلزلہ آئے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جو معدنیات ہیں، جو خزانے ہیں، جو چیزیں ہیں، جو بار ہے، جو بوجھ ہے، یہ سب زمین نکال کے باہر پھینک دے گی، اور وہ سب کچھ جو ہے، اللہ اکبر، وہ ان پانیوں کی اور اس آگ کے شعلوں کی نظر ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ایسا خوفناک منظر ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جب اس کا تصور کرتا ہے تو انسان ہل جاتا ہے، اس کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کے دل کی سختی نرم پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب تکبر ہو تو پھر انسان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن یروا کل آیۃ لا یؤمنوا بها وإن یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا وإن یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا۔ یہ تکبر بڑی بری چیز ہے، یہ تکبر جو ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، انسان اپنا بھی دشمن بن جاتا ہے اس تکبر کے اندر۔ تو ان کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عالم بالا کیا جو تغیر ہونے والا ہے، اور اس میں جو اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، اور اس کے ذریعے یہ چھت نہیں رہے گی، یہ ستاروں کے محکم دیدبان نہیں رہیں گے، اور یہ سمندر جو ہیں یہ پھوڑ دیے جائیں گے اور یہ پھٹ پڑیں گے اور زمین کے اوپر بہہ جائیں گے، اور آگ کی شکل اختیار کر لیں گے، اور قبریں جو ہیں یہ اکھاڑ دی جائیں گی، اور زمین کو ہلا کے سب کچھ اس میں سے اگلوا لیا جائے گا۔ وہ سب کچھ زمین اگل دے گی، کوئی چیز اس کے اندر نہیں رہے گی، سب کچھ اگلوا لیا جائے گا۔ عالمت نفس ما قدمت وأخرت، تب ہر جان دیکھ لے گی اور جان لے گی کہ ما قدمت وأخرت، اس نے کس کو آگے کیا، کس کو پیچھے کیا، یا کیا اس نے آگے بھیجا اور کیا اس نے پیچھے چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ یہ مدعا ہے، وہ قسم ہے، اور نہ وہ اذا کے ساتھ جو شرط بیان کی گئی ہے، یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس اذا کا جواب ہے۔ اور علمت نفس ما احضرت، وہاں یہ تھا کہ ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کے آیا ہے، کیا اس نے جمع کیا ہے، کیا اس نے اکٹھا کیا ہے، وہ سب اس کے سامنے ہوگا۔ اور یہاں یہ ہے علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان معلوم کر لے گی کہ اس نے کیا قدمت، کس چیز کو آگے کیا، وأخرت، اور کس چیز کو پیچھے کیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی بغاوت، اللہ کی آیتوں کے انکار، اور اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے ساتھ سازشیں، ان کو ناکام اور نعوذ باللہ انہیں ختم کرنے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا، یہ جو ناکردنی کام انہوں نے کیے تھے، جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے کیے، یعنی ناکردنی کاموں کو آگے کیا، اور جو کردنی تھے، کرنے والے تھے، جو کام ہونے چاہیے تھے، ان کو پیچھے کر دیا۔ ایمان لانا، تصدیق کرنا، اطاعت کرنا، قبول کرنا، ان کے مطابق اپنے آپ کو بدل لینا، اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا اور چلا لینا، یہ کردنی کام تھا۔ کس کردنی کو انہوں نے پیچھے کر دیا، اور کس ناکردنی کو انہوں نے آگے کر دیا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ اکبر، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ کون سا شر اس نے آگے بھیجا اور کون سا خیر اس نے آگے بھیجا۔ جو خیر و شر اس نے آگے بھیجا تھا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا، وہ سب خیر اور شر اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خیر کا عمل یا شر کا عمل جو آگے بھیجا، ہر خیر و شر انسان کا سامنے ہوگا، اور ہر نیکی اور بدی جو ہے وہ انسان کے سامنے آ جائے گی۔ تو لیکن نیکیاں جو ہیں وہ وہی کام آئیں گی جو ایمان کے ساتھ کی گئی، جو ایمان کے ساتھ نیکی کی گئی ہو وہ کام آئے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو ایمان والا ہو اور وہ کو اچھا کام کرے تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، تو اس کی نیکی جو ہے یہ ضائع نہیں جائے گی،
اور جو ایمان کے بغیر کوئی نیکی کر کے لے کے بھی آیا ہے تو اس کا اس دن وزن کوئی نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا افحسب الذین کفروا یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ تو قرآن مجید یہ جھنجھوڑتا ہے، اور پچھلی صورت میں جو بنائے استدلال تھی، یعنی قیامت کی ہولناکی بیان کر کے یہ مدعا علمت نفس ما احضرت اور علمت نفس ما قدمت اخرت، یہ مدعا ہے، اور اس پر استدلال جو کیا گیا تھا پچھلی صورت میں وہ قرآن کی حقانیت اور صداقت سے تھا کہ قرآن طاہر و مطہر ہے، اور قرآن سچی کتاب ہے، اپنے منبع کے اعتبار سے قرآن پاکیزہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا وہاں سے لے کے آنے والا ناقل اور حامل وہ مقدس فرشتہ ہے، اور اس کو پیش کرنے والے وہ مقدس رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی پوری زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تو قرآن مجید قیامت کی گواہی دے رہا ہے، قرآن مجید قیامت کا تذکرہ کرتا ہے اور قیامت کے حوال بیان کرتا ہے، اور قیامت کی حقانیت کے قرآن مجید میں مختلف اسالیب ہیں جن میں قرآن مجید نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، پیچھے بھی ذکر ہو چکا اور یہ صورتیں بھی ہیں، اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به کان وعده مفعولا۔ تو یہ قیامت کا تذکرہ قرآن مجید نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، تو وہاں قرآن مجید کے حق اور صدق ہونے سے استدلال کیا گیا تھا کہ یہ جو قیامت کی بات کرتا ہے یہ بات کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ حقی اور شدنی اور یقینی چیز ہے، پکی بات ہے، یہ حقی پکی بات ہے۔ اور یہاں جو برائے استدلال ہے وہ اللہ رب العزت کا جو اس انسان کی تخلیق کے لیے یہ اہتمام ہے اور یہ اختصاص ہے کہ اللہ نے اس کو خصوصیتوں کے ساتھ نوازا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے بڑی صلاحیتوں کے ساتھ مالا مال فرمایا ہے، تو یہ سارا کچھ بے مقصد ہے، بے غایت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ بس جیسے بچوں کا کھیل ہوتا ہے کہ چیز بنائی اور بنا کے ڈھا دی، بنائے جا گرائے جا بنائے جا ڈھائے جا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، روحانی اور جسمانی اور عقلی اور ذہنی، اور اللہ رب العزت نے جس طرح اس کو معتدل القامت بنایا ہے اور متناسب الاعضاء بنایا ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو عقلی اور شعوری اور فکری صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، یہ بے مقصد ہی ہے، اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کام تو پھر اللہ رب العزت کی حکمت کے بھی خلاف ہے اور اس کے عدل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے۔ حکمت کیا ہوتی ہے بتایا آپ کو کئی دفعہ، الحکمت والاصابہ، ٹھیک کام کرنا، درستگی۔ حکمت کیا ہوتا ہے؟ درستگی، درست کام کرنا، جس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی خطا نہ ہو۔ اس لیے علم کے ساتھ اللہ رب العزت سے حکمت مانگنا چاہیے کہ یہ علم جو ہے یہ انسان کو حکیم بنا دے۔ کئی دفعہ علم ہوتا ہے لیکن بندہ بڑا اکھڑ ہوتا ہے، اس کا علم اپنے لیے بھی فتنہ بنتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی فتنہ بنتا ہے۔ علم کے ساتھ حکمت ضروری ہوتی ہے۔ علم و حکمت یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، علم ہو اور حکمت ہو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے تو منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم کے ساتھ حلم اور حکمت جو ہے یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ علم کے ساتھ حلم اور حکمت یہ دونوں چیزیں زیادہ ہونی چاہیے۔ آدمی کو حلیم بھی ہونا چاہیے، جذباتی نہ ہو، اور حکیم بھی ہونا چاہیے کہ انسان بہت سوچ سمجھ کے وہی کام کرے جو موقع محل کے اعتبار سے، مستقبل کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے
معاشرے کے رہن سہن اور چال چلن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحیح ہے، وہ کام حکیمانہ کام ہوتا ہے۔ اور ایسا کام کرنے کے لیے انسان کو بڑی دانش کی بھی ضرورت ہوتی ہے، بڑی سمجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کی رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ رب العزت علیم الحکیم ہے، علم والا، حکمت والا ہے۔ تو اس کا علم بھی محیط ہے اور اس کی حکمت بھی ایسی ہے کہ کوئی چیز اس کے اس کارخانے کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی آدمی خلل دکھا سکے، جس کے اندر کوئی آدمی نقص بتا سکے۔ اس کے احکام بھی ایسے حکیمانہ ہوتے ہیں اور اس کے کام بھی سارے جو ہیں وہ حکمت والے ہیں۔ تو حکمت والا کام جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو اس طرح پیدا کیا ہے تو یہ کوئی بے مقصد اور بے غایت چیز نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان۔ ویسے تو اس سے مراد وہی انسان ہیں جو متکبر ہیں اور کافر ہیں اور اس کے اوپر، کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ انسان مخاطب ہے۔ لیکن عام اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان۔ اس میں انسان کے لفظ کے ساتھ انسان کو مخاطب کر کے اس کی انسانیت کو ابھارنا یہ مقصود ہے۔ جو تیرے اندر انسانیت ہے، یہ انسانیت تیرے اندر انس کا مادہ ہونا چاہیے، تیرے اندر اللہ سے محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور تیرے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ ایسی گرویدگی ہونی چاہیے کہ تو اس کی ان بے شمار نعمتوں کی وجہ سے اس کے سامنے جھکا رہے، اس کا شکر گزار اور قدردان اور وفادار بندہ بنے۔ تو یہ ایک طرح کا وہ شریف آدمی، ہمارے شیخ الحدیث صاحب جیسے کہا کرتے ہیں، تو وہ ہر ایک کو شریف آدمی کہتے ہیں۔ یعنی شرافت کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ تیرے مقام کے خلاف ہے۔ یا ایھا الانسان، یہ انسانیت کے مقام کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا ہے کہ تمہیں انسان بنایا ہے اور تم شیطان بن رہے ہو، تمہیں انسان بنایا ہے اور تم حیوان بن رہے ہو، اور تمہیں اللہ رب العزت نے کرامت اور عزت اور شرف و فضیلت سے نوازا ہے، اور تم پستیوں میں جا کے اولئک ھم شر البریہ اور ثم رددناہ اسفل سافلین کا پیکر بن رہے ہیں۔ تو اس کی انسانیت کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم کے متعلق؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ اکبر۔ اس کی عنایت نے، اس کی نعمتوں نے، اس کی نوازشات نے اور اس کی کرم گستری نے، اس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر وہ ڈھیل دیتا ہے تو املی لہم ان کیدی متین، وہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن پھر جس پنجرے کے اندر کیک رکھا جاتا ہے اور میٹھی روٹی رکھی جاتی ہے چوہے کو پھانسنے کے لیے، جب چوہا آ جاتا ہے اس میں، اس روٹی کے پیچھے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پکڑا جاتا ہے، پھر اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، انسان اس کو یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا، نہیں، نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کسی کو مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں تو وہ مقام و مرتبہ انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس مقام اور مرتبے کی ذمہ داریاں اور تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرے، انہیں پورا کرے۔ جسے سربراہ بنایا گیا ہے وہ سربراہی کی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو پھر وہ کاہے کا سربراہ ہے؟ اور انسان کو جو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ وہ احسن تقویم کا پیکر ہے، اور کرمنا بنی آدم، وہ اللہ رب العزت کی تکریم کا مظہر ہے، مصداق ہے۔ اللہ نے اس کی تکریم فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس زمین میں اس کے سر پہ خلافت کا تاج رکھا ہوا ہے۔ خلافت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے اس زمین میں اس کو اختیارات دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، اور ان اختیارات کو استعمال کرنے کے مواقع بھی دیے ہیں، وسائل بھی دیے ہیں۔ اور یہ اس زمین کے اندر جس طرح اللہ رب العزت تدبیر کرنے والے ہیں، یہ تدبیر بھی کرتا ہے، منصوبہ بندی بھی کرتا ہے، اور پھر ان کی تنفیذ بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہیں،
تو ان کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ یہ الٹا اللہ رب العزت ہی کا نافرمان بن جائے، اللہ رب العزت ہی کا منکر ہو جائے، اس کی آیتوں کا انکار کرنے والے بن جائے، اور جو اس کی طرف بلانے والے ہیں، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، انہی کا مذاق اڑانے والا بن جائے۔ تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے تیرے رب کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ لکھتے ہیں ایو شیء جراک علی عصیان من لطف بک، جو تیرے ساتھ مہربانیاں فرما رہا ہے تو اس کی نافرمانیاں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو فرما برداری کی بجائے عصیان کاری کر رہا ہے، معصیت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور یہ بات تو نے نہیں پہچانی کہ جو کریم ہوتا ہے، کرم کا معنی ہوتا ہے بہت ہی عالی مرتبہ، بہت ہی عالی مرتبہ، اور صحیح رویہ رکھنے والا۔ تو کرم کے اندر عدل جو ہے یہ لازمی ہوتا ہے۔ کرم جو ہے یہ ظلم، کریم ظالم نہیں ہوتا، کریم عادل ہوتا ہے، وہ عدل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم جو ہے پھر وہ ایسا ہے کہ وہ عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کو برابر کر دے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ مسلمان اور فرما بردار کو ہم ایسا ہی کر دیں گے جیسے مجرم اور نافرمان ہیں، نابکار اور ناہنجار ہیں، ان جیسا کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان الکرم یقتضی عدم التسویۃ بین المطیع والعاصی، اور صحابہ کرام نے کہا کہ واللہ غرہ جہلہ، انسان کو دھوکے میں جس چیز نے ڈالا ہے اس کی جہالت اور اس کی سفاہت اور اس کی نادانی اور اس کی بے سمجھی ہے۔ انسان کی بے سمجھی نے انسان کو اللہ رب العزت کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ خلق کا معنی ہوتا ہے تقدیر، منصوبہ بندی کرنا، تیرا خاکہ بنایا، تیرے لیے منصوبہ بنایا، اور پھر اس منصوبے کو پورا کر دیا۔ فعدلک، خلقک فسواک، اور پھر تجھے نک سک کے ساتھ بالکل درست کر دیا، تیری نوک پلک سنوار دی، تیری ہر ایک چیز کو ٹھیک بنا دیا۔ سوا یسوی تسویۃ کا معنی ہوتا ہے کہ تیرے اعضاء کو، اللہ اکبر، اب ٹانگیں بھی ہیں اور ہاتھ بھی ہیں، ہاتھوں نے کام کرنا ہے اور ٹانگوں نے بوجھ اٹھانا ہے۔ ٹانگوں کی ہڈیاں مضبوط ہیں اور ان کے ساتھ گوشت ہے ان کی ہڈیوں کی حفاظت کے لیے، اور ہاتھوں نے کام کرنا ہے اور ان کے ساتھ گوشت ہے ان کی حفاظت کے لیے، لیکن یہ گوشت جو ہے یہ آسان ہے۔ اگر ہاتھ ٹانگوں جیسے ہوتے تو پھر کیسے کام کر سکتے ہیں، کیسے کام کر سکتے ہیں؟ اور ہر چیز متناسب ہے، بیٹھتے ہیں تو ساتھ گدی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کشن ساتھ رکھے ہوئے، اس کشن پہ بیٹھ جاتے ہیں نا زمین پہ، اور ہڈی پہ بیٹھنا پڑے تو کیا بنے گا؟ چڑک جائے گی، ٹوٹ جائے گی، گھس جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ہر چیز متناسب بنائی ہوئی ہے، فسوا کا۔ اور اللہ اکبر، یہ بھی اللہ رب العزت نے جلد بنائی ہوئی ہے جو ہاتھ کے ساتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ نے بنائی ہوئی ہے جو آنکھوں کے اوپر اللہ رب العزت نے کور بنایا ہوا ہے، اور یہ کور اتنا ہلکا ہے کہ اس کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا، اور اتنی آسانی کے ساتھ آپ کھول بھی لیتے ہیں اور بند بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہیں، کتنی نوازشیں ہیں اللہ رب العزت کی۔ اور پھر یہ منہ اور پھر یہ زبان، اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، ہم نے اس کی آنکھیں بنائی۔ دیکھو آنکھ میں انسان دیکھتا ہے، او کیا سارے مناظر انسان ایک وقت میں دیکھ لیتا ہے، اور پھر یہ محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور یہ زبان جو ہے اللہ اکبر ہے تو گوشت کا لوتھڑا، اور یہ بولتا ہے، حرکت کرتا ہے، آواز نکلتی ہے۔ ساؤنڈ باکس اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے اور وہاں سے آواز آتی ہے، اور یہ اس کو ایسے اسے کر کے نا، ایسی آواز جو مرتب الفاظ کے اندر اور نطق و بیان کی ماشاءاللہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان سنتا رہتا ہے اور سر دھنتا رہتا ہے کہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ لسان، اور پھر اس زبان کے ساتھ ہونٹوں کا بھی تعلق ہے کہ یہ ہونٹ نہ ہو تو انسان کی بات صحیح نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسان کو بنا کے دی ہیں، اور پھر کھانے کے لیے اس زبان کی جو کارکردگی ہے اور جو ذائقے بتاتی ہے اور جو انسان کو مزے دلاتی ہے، یہ ساری زبان ہی ہے۔ اگر ان چیزوں پر انسان غور کرے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور تمہاری اپنی جانوں میں اتنی نشانیاں ہیں، بھلا تم دیکھتے نہیں؟
اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانیاں، اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی حکمت کی نشانیاں، اور اس کے لطف و کرم کی نشانیاں، اس کے انعامات اور اس کی نوازشات کی نشانیاں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ اکبر، اور تجھے معتدل بنایا، تجھے معتدل بنایا، بہت لمبا بھی نہیں کر دیا اور بہت چکنا بھی نہیں کر دیا۔ ویسے کئی لمبے ہوتے ہیں، کئی لمبے بھی ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ اللہ سب کو ایسا بھی بنا سکتا ہے۔ تو لمبا آدمی جو ہے وہ اسے اپنا توازن قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن پہلے انسان جو تھے حضرت آدم علیہ السلام، وہ تو بڑے لمبے تھے، وہ تو 90 فٹ اونچے تھے، لیکن اسی کے حساب سے ان کا جسم بھی تھا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے نا کہ 60 ذراعاً، 60 ہاتھ ان کا قد تھا اور 90 فٹ ان کی بلندی تھی، 90 فٹ، اللہ اکبر۔ 12 فٹ کی ایک منزل ہوتی ہے، تو کتنی منزلیں بن گئی؟ 6-7 منزلہ ان کا قد تھا، اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کو بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو جو اللہ نے اپنے ہاتھ لگا کر بنایا تھا تو پھر بڑا ہی بنانا تھا نا، پھر ان کو بڑا ہی بنانا تھا، اللہ اکبر، اللہ۔ ہاں، جنت میں آدمی جائے گا تو ان کے قد کے برابر ہوگا، اس لیے کہ طاقت بھی بھرپور ہو اور جو کچھ بھی انسان نے وہاں کرنا ہے وہ بھرپور طریقے سے کر سکے۔ پہلے انسان کی شکل میں اور اس کی سطح پر اللہ رب العزت ان سارے انسانوں کو لے آئے گا، نئی زندگی ملے گی اور نئی تخلیق اس کی ہوگی اور اس کی قوتیں بڑھا دی جائیں گی۔ تو ماشاءاللہ پھر ان کی قوتیں بھی ایسے ہی تھیں، اولاد پیدا کرتے تھے اور زمین کو آباد کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو اسی طرح کا قد کاٹ بھی دیا ہوا تھا۔ تو بہرحال عدل کا، اللہ رب العزت نے تمہیں معتدل اور متناسب الخلقت بنا دیا کہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر تناسب اور اس کے اندر توازن اور اعتدال نظر آتا ہے۔ جی اب وہ روایات اسرائیلی روایات ہیں، لیکن وقتل داود جالوتا، بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیلی جو تھے یہ لوگ جو فلسطین پر قابض تھے، تو ان کے قد کاٹ کی وجہ سے اور ان کے عظیم الخلقت اور عظیم الجثہ ہونے کی وجہ سے ان سے ڈرتے تھے۔ ان فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو انہی میں سے پھر جو ہے نا وہ جالوت بھی تھا، تو جس کو حضرت داؤد علیہ السلام نے قتل کر دیا، اور اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ یہ بڑا قد کاٹ والا تھا۔